اب کہتے ہیں اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے نا ویسا ہی ہوگا۔ جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہوں میں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے نا اسی میں خوش رہوں گی میں۔ میرے اللہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن میرے اللہ میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے میرے اللہ میں کوشش کروں گی غموں میں بھی مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے رو لوں گی لیکن میرے اللہ کبھی بھی تجھے ناراض نہیں کروں گی۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں میں روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے ہی محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تو تم جی رہے ہو، تم میں جب تک سانسیں باقی ہیں تمہارے پاس موقع ہے رب کو پانے کا موقع، آخرت سنوارنے کا موقع، قبر کے عذاب سے بچنے کا موقع۔ تم نیکیاں نہیں کر سکتے تو کوشش کرو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی۔ فرض عبادت ہی کر لیا کرو، مگر ایک کام خود کو بچاؤ گناہوں سے، ورنہ وقت نکل جائے گا اور روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں، رب نے کہا معاف کر دے گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اکیلی ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں۔ اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، رب نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو بھی ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا اس کو آپ کا کر دیتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز آپ کی تقدیر میں نہیں بھی لکھی تب بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئی ہو۔ سنو مایوس مت ہونا، اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو انشاءاللہ اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ جب کوئی ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ سے محبت کرتے ہو اور کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا پھر دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسرے انسان سے بھی اچھے کی امید رکھتا ہے۔
اللہ بہت مہربان ہے، پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔